میں یہاں اب اس شخصیت کو بلانا چاہ رہی ہوں جو جیسے میں نے نام لیا اپنے فادر کا کہ میں نے ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں جب انڈسٹری میں آئی تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں نے کہا یہ کتنے لکی ہیں یار, ان کو تو بہت کچھ مل گیا, اتنی جلدی ہے وہ. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں ایڈمائر کرتی تھی. اچھا میں ایز این ایکٹریس آئی تھی اور پھر اس کے بعد چلی گئی, پھر دوبارہ آئی ایز این ہوسٹ. تو جب میں ایکٹریس تھی اس وقت تو میں ان سے نہیں ملی تھی کیونکہ اس وقت یہ شوبز میں نہیں آئی تھی. لیکن جب میں دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے بچوں کے بعد تو میں ایک شخصیت کو دیکھتی تھی اور میں اس کو بڑا ایڈمائر کرتی تھی کہ او مائی گاڈ, بچوں کے بعد اپنے کریئر کا آغاز کرنا, اتنی محنت کرنا, صبح صبح کام کرنا اور اتنے جذبے کے ساتھ اپنے پروفیشن کو لے کے چلنا, ساتھ ساتھ فیملی لائف کو لے کے چلنا. تو میں کچھ لوگوں سے بڑی انسپائر تھی کہ واو یار, خوبصورت بھی دکھتی ہے, ایک ہلکا بھی نہیں ہے, صبح صبح اٹھ کے کام کرنا آ جاتی ہیں, انرجی بھی ہے. تو وہ جو سارے لوگ تھے ان میں ایک ایسی پرومیننٹ شخصیت تھی جو بہت ہارڈ ورکنگ تھی اور اس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا تھا کیونکہ اس ادارے میں بھی کام کرتی تھی, وہ بھی کام کرتی تھی. تو میں ان کو دیکھ کر, ان کی محنت کو دیکھ کے میں ان کو بڑا سراہتی تھی کہ واو. یا ہوتا ہے کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو یار خوبصورت ہے اسی لیے کاسٹ کر لو, اسی لیے اس کو شو پہ بلا لو. لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے ذہانت بھی اتنی ہی دی ہے اور ساتھ وہ محنتی بھی اتنی ہے. تو ان ساری چیزوں کا جب مجموعہ بنتا ہے اس کا اپنا تو کریڈٹ ہے, لیکن اس میں شاید سب سے بڑا کریڈٹ اس کے والدین کا ہے جنہوں نے, کیونکہ 3 بھائیوں کی ایک بہن ہوتے ہوئے بھی, 4 بھائیوں کی کہ 3 بھائیوں کی, 3 بھائیوں کی نا, ہاں صحیح بولا میں نے, 3 بھائیوں کی ایک بہن ہوتے ہوئے بھی بالکل لاڈلی ہوتی ہے نا ذرا بہن, کہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پینا, بھائی میری نازوں سے پلی ہوئی بیٹی ہے. لیکن یہ نازوں سے پلی ہوئی بیٹی اتنی محنتی ہے اور جہاں گرتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے, جہاں گرتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اس کا کریڈٹ میں اس کے والدین کو دوں گی. اور آج میں نے اس خوبصورت سیلیبریٹی, اس ہارڈ ورکنگ سیلیبریٹی کے ساتھ ان کے والد کو یہاں مدعو کیا ہے. پہلی دفعہ ہمارے شو پہ آ رہے ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں شائستہ لودھی اپنے فادر علی گوہر لودھی کے ساتھ. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ شو پہ آنے کا. آپ کا بہت شکریہ بلانے کا. آئیے پلیز تشریف رکھیے. آ جائیں. شکریہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ پاکستان. کیا اتنا سناٹا.com نہیں جا سکتا؟ اتنا وہ عزت والی چیز ہو گئی. ویسے جیسے شائستہ آتی تھی تو وہ ذرا دھوم دھڑکا ہو رہا ہوتا تھا نا. ابھی ذرا عباس آئے نا ہمارے, تو وہ ہم بھی ذرا ڈیسنٹ ہو گئے. اور ہاں جی, تو پہلے میں, کیونکہ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں تو پتا ہے نا, ایسے ابو سے بعد میں پوچھوں گی, لیکن پہلے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں شائستہ کے بچپن کے بارے میں. میں اس سے پہلے کہ یہ سٹارٹ کریں مزیدار بات بتاتی ہوں. ابھی ہم میک اپ روم میں آئے تو یہ برابر میں بیٹھ گئے ظاہر, اور پھر میں اس طرف چلی گئی اپنے بال وال کروانے کے لیے. تو تھوڑی دیر بعد وہ غانیہ میرے ساتھی کہیں گے لو چینل مل گیا. وہ کوئی کالج کی باتیں ہو رہی تھی. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا پاشا صاحب سے کہ یہ اردو کالج میں, لا کالج میں تھے. اچھا. تو وہاں میرا ایک کلاس فیلو تھا, وہ تو خیر اس سے منسلک تو نہیں تھا, وہ لا کالج سے تو, لیکن وہ پروفیسر تھے. اچھا, تو وہاں سے کہیں جان پہچان. ہاں جی, وہ انہوں نے بتایا تو میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے. میں بھی اسی دور کا وہاں آتا جاتا تھا. میں بھی بہت ہی مطلب اس معاملے میں آگے تھے, یہ ادبی پروگرامز اور یہ وہ تو ہم لوگ ساتھ مل کے کیا کرتے تھے. یونس شرف. اچھا جی. اچھا, میں پوچھ رہی تھی شائستہ کے بچپن کے بارے میں. ابو پھر آپ بھی سوچ کے رکھ لیں میرے بچپن کے بارے میں. بہت ہے. شائستہ کی نیچر کیسی تھی بچپن میں؟ آپ 3 بیٹوں کی ایک بیٹی, اور وہ لاڈلی بیٹی ہوتی ہے. میں آپ کو بالکل صحیح بتاؤں کہ یہ بڑی تابعدار قسم کی بچی تھی. ان کو کچھ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. نہیں, دیکھیں سمجھانے کی کوئی بات نہیں ہے, جو حقیقت یہ بڑی تابعدار قسم کی بچی تھی. اچھا. بہت زیادہ کہنا ماننا, اور یہ بس یہ بھاگتی تھی
تو یہ ہے کہ یہ بہت رات گئے تو پڑھتی تھی، تو میں اسے ہمیشہ ٹوکتا تھا کہ یار تم ایسا کرو رات کو ریسٹ کر لیا کرو، صبح اٹھ کے پڑھ لیا پڑھاکو کرو۔ بچی تھی؟ تو اتنا ہی پڑھاکو کہ بہت زیادہ، اوئے ہوئے۔ اور اماں کے پاس یہ بیٹھ جاتی تھی، اور سب سے زیادہ جو پارٹ ہے پڑھانے میں آگے نکالنے میں انہیں، وہ ان کی اماں کا ہے۔ اچھا وہ پڑھاتی تھی؟ بہت بہت زیادہ، اور وہ اس لیے میں پڑھ گئی کیونکہ تینوں نے پڑھ کے نہیں دیا نا، تو الٹیمیٹلی زور مجھ پہ چل گیا، یہ بولے ہم۔ تو بیٹوں کے تو پٹائیاں شٹائیاں لگتی ہیں؟ نہیں وہ تو خیر میرا ذمہ تھا پٹائیوں کا۔ تو بیٹی نے کبھی نہیں ہاتھ آپ کی مار نہیں کھائی؟ کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو کبھی، بھائی چھوٹی موٹی بات پہ تو سرزنش ہو جاتی تھی کبھی کوئی بات میں، لیکن یہ اکثر اور پڑھاکو بچی تھی اچھا شروع سے۔ اوئے ہوئے۔ اور اس کا کھانے میں تنگ ونگ تو نہیں کرتی تھی، نخرا وخرا؟ نہیں نخرا وخرا تو کرتی تھی کبھی کبھی، سبزیاں اور یہ بڑے کا گوشت اور یہ وہ اسے زیادہ پسند نہیں تھا۔ اچھا تو ہمارے گھر میں جس دن وہ بنتا تھا اس دن اس کے نخرے ہوتے تھے۔ اچھا یہ ہوتا تھا کبھی ناراض ہے، امی سے ناراض ہے یا آپ سے ناراض ہے، تو آپ نے منایا ہے کبھی اس کو؟ کئی دفعہ ہوتا تھا اچھا ایسا، تو میں منا لیتا تھا اور جلدی مان بھی جاتی ماشاء اللہ۔ اور جمع جوڑ انہیں بہت آتا تھا کہ سہیلیوں کے درمیان یہ زیادہ رہتی تھی۔ اچھا ہر وقت چاہتی تھی کہ کمپنی ہو؟ ہاں کمپنی ہو، لیکن کمپنی بھی پڑھنے والی بچیوں کی۔ اوہ یہ بھی بہت ضروری۔ کمبائن اسٹڈی کرتی تھی ہمارے گھر میں ہی، لیکن ہمیں یار پڑھائی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اچھا یہ تو زبردست۔ پاکستان کی پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے، اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع۔ ہماری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.